بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ۔ آیات کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خود دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ دعاؤں کا قبول ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے اکثر لوگ دعا کرتے اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان اوقات میں دعا کرے تو قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے چند اوقات کا یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کی سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک تو میرے اذان کے محترم وقت، بہنوں اور دوسری بھائیوں، بارش مزید کے اچھی وقت۔ ویڈیوز کے لیے ہمارا تو میرے یوٹیوب چینل محترم بہنوں اور سبسکرائب کریں بھائیوں، اور مزید بیل اچھی آئیکن کو ویڈیوز کے لیے دبائیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔